ماہ محرم الحرام میں مسلمان کیا کریں؟ دیکھیں، کھانا کھلانا، پانی پلانا، رفائی اور فلاحی کام کرنا بہت بڑی سعادت ہے جس کی قرآن اور حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ بلکہ 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں جہنمیوں کا جو نقشہ کھینچا گیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے، پہلا ریزن پیش کریں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا ریزن ولم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ 30ویں پارے میں سورۃ الماعون میں ہے جہنمیوں کی نشانی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، ولا یحض ولا طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر کنونس نہیں کرتے، برانگیختہ نہیں کرتے۔ 29ویں پارے میں سورۃ الدہر میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قیدی کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانے پر فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور سورہ حشر میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دے کر کھانا کھلاتے ہیں اس صحابی کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ لیکن رفائی فلاحی کاموں کو کسی مہینے کے ساتھ مخصوص کرنا، کسی دن کے ساتھ مخصوص کرنا، کسی مقام اور ایونٹ کے ساتھ مخصوص کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دین چونکہ عقل کا نام نہیں نقل کا نام ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے عقل مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا یہی عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ عاشورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تعلیمات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور بھی واقعات کو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار اور قریب ہیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کے لیے ہم 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملائیں گے۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 60 ہجری کے بعد ہوئی، اور محرم کی اور عاشورہ کی فضیلت تو دیگر انبیاء سے بھی ثابت ہے۔ تو ایک سنت تو یہ کہ اس دن میں روزہ رکھنا سنت نبوی ہے، اور دوسری بات روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں بھی یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا، تو رسومات اور خرافات اور بدعات میں ان کو فالو کرنا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے روزہ رکھ کر دنیا کو یہ تعلیم دی۔ اور عاشورہ کے دن کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس دن جو اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرے گا تو پورا سال کشائش رزق اور اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس بنیاد پر چونکہ گھر والوں کا روزہ بھی ہوگا، اگر افطار میں ان کے لیے کچھ اچھا انتظام کر دیا جائے تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن جگہ جگہ پر اگر ہم اس طرح پانی پلاتے ہیں اور صرف ایک دن کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں، اور وہ بھی رسومات کے آئینے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بھائی یہ روزہ رکھنے کی ترغیب تو نہیں ہوئی، یہ تو روزہ نہ رکھنے کے لیے کنونس کیا جا رہا ہے۔ تو ان باتوں پر ہم عمل کریں، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں، کنواں کھدوانا ہو، کسی کو پانی پلانا ہو، کسی کو صاف پانی فراہم کرنا ہو، کسی بیمار کا علاج کرنا ہو، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دینا ہو، کسی مستحق لڑکی کی شادی میں اس کی معاونت کرنی ہو، یا بیواؤں، ناداروں، مفلسوں کے ساتھ چیریٹی اور فلاحی کام کرنے ہو، وہ پورا سال کیے جائے، ہر جگہ پر کیے جائے، اور ضرورت کے مطابق جس چیز کی جہاں نیڈ ہو اور جتنی نیڈ ہو اور جب نیڈ ہو اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں اجر ملے گا۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرتا ہے اللہ کو وہ پسند آتا ہے۔ باقی اس مہینے میں شادیاں کرنا یا نہ کرنا قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر کوئی شادیاں کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر اگر کچھ لوگ اس دن اپنے ایونٹ کرتے ہیں،
اور ہم اس سے آگے پیچھے شادیاں کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں. www.darsequran.com